بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، سینٹ آف پاکستان سے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں تحریک انصاف اور جے یو آئی کا ایک سینیٹر شامل رہا، جنہیں اپوزیشن جماعتوں نے لوٹوں کے ذریعے ترمیم کا خطاب دیا۔ دوسری طرف وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ قومی اسمبلی میں بھی پیش کر دیا۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیمی بل سینٹ نے 2/3 اکثریت سے پاس کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میثاق جمہوریت میں آئینی عدالت کے قیام کا بنیادی نقطہ شامل تھا۔ آئینی ترامیم اتفاق رائے سے کی جاتی ہیں۔ مشترکہ کمیٹی میں اپوزیشن کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ وزیر قانون کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں آئینی معاملات کی سماعت آئینی بینچ کرتا ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک میں ججز کی تقرری جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اپوزیشن کے دوستوں سے استدعا ہے کہ ایک دوسرے کو سنیں اور ایک دوسرے کی تصحیح کریں۔ صدر مملکت کے لیے استثناء کی تجویز دی گئی ہے۔ اگر صدر مملکت دوبارہ پبلک آفس میں آتے ہیں تو استثناء ختم ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری سزا ہوگی کہ اس پر بحث کروائیں اور پھر اس پر ووٹنگ کرائیں۔ 59 میں سے 47 ترامیم آئینی عدالت کے قیام کی وجہ سے کرنا پڑیں۔ ہم وار کمیٹی کا حصہ تھے۔ دیکھا کہ فوج کے سربراہ نے بہترین کارکردگی اور مہارت کا مظاہرہ کیا۔ وہ فیلڈ مارشل کا رینک لینے کے بعد ضروری سمجھا کہ اسے آئینی حدود میں لایا جائے۔ افواج میں تعیناتی رینک کے تحت ہوتی ہے اور فیلڈ مارشل اعزاز تا حیات رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اعلیٰ عہدوں پر تعیناتی کے اثرات آئے ہیں۔ پارلیمان کی سپرمیسی اور دونوں ایوانوں کے فیصلوں کی طاقت سب کے سامنے ہے۔ فوج کا ایک کردار ہے۔ جب بھارت نے حملہ کیا تو ایوان اسی طرح آباد تھا۔ اس ایوان نے دیکھا کہ بھارت کے خلاف سب متحد ہو گئے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بھارت سے فتح کے بعد OIC اور عرب ممالک نے اسے سراہا اور ساتھ دیا۔ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ آرمی ایکٹ کے تحت ہوتی ہے۔ فیلڈ مارشل ایک رینک ہے جو بہت سے ممالک میں ہے۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ اگر یہ ترمیم پاس ہوتی ہے تو موجودہ چیف جسٹس ہی آئینی کمیشن اور اداروں کی سربراہی کریں گے۔ صوبوں کے معاملات آئینی مقدمات آئینی عدالت دیکھے گی۔ سپریم کورٹ دیوانی مقدمات سمیت کل 62,000 سے زائد مقدمات سنے گی۔ وزیر قانون نے کہا کہ صدر مملکت آرٹیکل 200 کے تحت ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں تبادلہ تجویز کر سکتے تھے۔ چیف جسٹس کے بعد وزیر اعظم کی تجویز پر صدر تبادلہ کر دیتے تھے۔ اس سے قبل ججز تبادلوں پر غور کیا اور اس پر قانون سازی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ اور آئینی عدالت کے 5 ججز اور اپوزیشن و حکومت سے 2 ممبران پر مشتمل فیصلہ کرے گا۔ کمیشن کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے اور جج کا تبادلہ کرے۔ اگر کمیشن کے حکم پر جج کہیں جانے سے انکار کرتا ہے تو وہ ریٹائر تصور ہوگا۔ اعظم نذیر تارڑ کا مزید کہنا تھا کہ دیکھا جائے گا کہ جج کو کتنے ماہ یا سال کہیں تبادلے پر بھیجا جاتا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جج صاحب کا تبادلہ کرے۔ اگر جج صاحب انکار کرتے ہیں تو تبادلہ نہیں کرنا تو وہ ریٹائر تصور ہوں گے۔ ماضی میں آرٹیکل 200 کے تحت تبادلے ہوئے، وہ چیلنج بھی ہوئے۔ وفاقی وزیر نے یہ بھی کہا کہ سو موٹو کے ذریعے ملک کا معاشی نظام بٹھا دیا گیا۔ کہاں سے شروع کریں؟ کیا منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے سے شروع کریں؟ اداکاروں کا کیس ہو، کسٹم سامان پر بھی 100 موٹو لیا جاتا رہا۔ بل میں 100 موٹو کا اختیار ختم کیا گیا ہے اور ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ دوسری جانب وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی جانب سے احتجاج اور نعرے بازی کی گئی۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور کر لی تھی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ متعارف اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا۔ آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ وفاقی آئینی عدالت بنائی جائے گی۔ صدر مملکت کو تا حیات استثناء حاصل ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے آئینی ترمیمی بل پیش کیا تو اس کی حمایت میں 64 ارکان نشستوں پر کھڑے ہوئے۔
ان میں پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ بڑو اور جے یو آئی کے احمد خان بھی شامل تھے۔ باقی ارکان نے آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کیا اور اجلاس کی کارروائی کا بائیکاٹ کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ جی ناظرین، دریا اثنا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ سربراہ باہر ملک میں بیٹھ کر ترامیم کرا رہے ہیں۔ 27ویں ترمیم کو ہم باکو ترامیم کہتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے سربراہ باہر بیٹھ کر اپروول کرا رہے ہیں، اس باکو ترمیم کو ہم نہیں مانتے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ذاتی مفادات کے لیے جو عمارتیں قائم کرتے ہیں لوگ انہیں غلامی کی یادگار سمجھتے ہیں۔ آئین میں ترمیم ایک حساس معاملہ ہوتا ہے۔ آج جمہوریت کے لیے سوگ کا دن ہے اور جمہوریت دفن کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان پر کرپشن کیسز ہیں، کیا وہ پیش ہو کر نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھ پر الزام غلط ہے؟ برطانیہ میں چیف جسٹس نے بادشاہ کو کہا کہ قانون سب سے بڑا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم انہیں قانون کے کٹہرے میں لائیں گے اور جواب دہ بنائیں گے۔ ہم قانون بنائیں اور قانون سے استثناء لے لیں۔ کیا ہم ایک ایلیٹ کلاس لے کر آئین میں جو قانون سے بھی بالاتر ہو؟ آئین و قانون کے سامنے جواب دہ ہونا ہی جمہوریت ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ قانون کے سامنے جواب دہ ہونا ہی قانون کی بالادستی ہوتی ہے۔ کیسز ختم کروا کر سائٹ پر ہو گئے، کیا آپ پیش ہو کر نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں بے گناہ ہوں؟ پی ڈی ایم 1 کی حکومت جب آئی تو سب سے پہلے نیب آرڈیننس میں ترامیم کر لیں۔ بیرسٹر گوہر کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ کی سوچ اور ڈر کو سلام ہے۔ اتنا بھیانک ڈر کہ دروازہ ہی نہ کھلے۔ سوچتے ہیں کہ کہیں کوئی میسج ہی نہ آ جائے۔ وہ مرد آہن جب جیل سے نکلے گا تو پھر یہ عدالتیں ختم کر دیں گے۔ جی ناظرین، ادھر مولانا فضل الرحمان نے جے یو آئی فے کے ارکان قومی اسمبلی کے لیے ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ اس وقت قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم پیش ہو رہی ہے۔ اس سے قبل پارلیمانی پارٹی اجلاس میں بھی اس معاملے پر مشاورت ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ترمیم کے تمام پہلوؤں پر غور و غوص کے بعد جے یو آئی نے اس ترمیم کی مخالفت کا فیصلہ کیا۔ جے یو آئی کے ارکان قومی اسمبلی اس ترمیم کی مخالفت میں ووٹ دیں۔ بحیثیت امیر جے یو آئی و پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی مولانا فضل الرحمان نے ارکان کو ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ جی ناظرین، ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پاکستان نے افغانستان سے ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی حامی بھر لی ہے۔ اس حوالے سے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دوست ممالک کی بات کو رد نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ پھر دوست ملکوں کی طرف سے مذاکرات شروع کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ دوست ملکوں کو کوئی امید نظر آئی ہوگی، جس کی بنیاد پر انہوں نے ایک مرتبہ پھر افغانستان کی طالبان رجیم سے مذاکرات کرنے کی بات کی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ افغانستان کو سمجھنا ہوگا کہ کالعدم ٹی ٹی پی کی حمایت سے امن حاصل نہیں ہوگا۔ اسلام آباد میں بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھی کئی بار امن دشمن کارروائیوں کا سامنا کیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہماری مسلح افواج نے بہترین پیشہ ورانہ کارکردگی سے دشمن کے عزائم ناکام بنائے۔ امن، سلامتی و ترقی کے موضوع پر پارلیمانی رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن و استحکام ہی پائیدار ترقی کی بنیاد ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قوم کے ترقی اسی معاشرے میں ممکن ہے جہاں امن اور سلامتی ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں جاری تنازعات نے امن کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ہم نے ہمیشہ استحکام اور دفاع وطن میں عزم کا مظاہرہ کیا۔ دنیا کو دکھا دیا پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر قیمت ادا کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پرامن اور مستحکم افغانستان ہی علاقائی روابط، ترقی اور خوشحالی کی کنجی ہے۔ شدت پسند گروہ افغانستان اور اس کے باہر امن کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال مئی میں مشرقی سرحد پر بلا اشتعال جاریت کی گئی۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان بات چیت میں تعاون برادر ممالک کو سراہتے ہیں۔
گزشتہ ماہ افغان سرزمین سے پاکستانی چوکیوں پر حملے ہوئے جن کا ٹھوس اور فیصلہ کن جواب دیا گیا۔ شہباز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ میری حکومت نے جامع معاشی اصلاحات کا آغاز کیا ہے، پائیدار ترقی، ادارہ جاتی مضبوطی، خواتین و نوجوانوں کا بااختیار بنانے اور مساوی مواقع یقینی بنا رہے ہیں۔ ایس ایم ایس کے فروغ، روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر توجہ مرکوز ہے۔ واضح رہے کہ اسلام آباد میں جاری 2 روزہ کانفرنس میں آذربائیجان، ازبکستان، کینیا، فلسطین، مراکش، روانڈا، لیبریا، بارباڈوس اور نیپال کے پارلیمانی وفود شریک ہیں۔ کانفرنس کا مقصد عالمی امن، ترقی اور بین الاقوامی پارلیمانی روابط کے فروغ کو مضبوط بنانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔